السلام علیکم. ناول راحت جس کی رائٹر ہیں عشا افضل، اس کی یہ 27ویں آئی تھنک 28ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو. کنزا ابراہیم کے لیے یہ رات کاٹنا پرمشقت تھا. وقت اتنا سست رو ہو چکا تھا کہ اسے انتظار کرنا مشکل لگنے لگا. وہ بیڈ پہ لیٹی چھت کو دیکھتے کسی اور ہی دنیا میں کھوئی لگ رہی تھی. اچانک چھت پگھلتے ہوئے تحلیل ہوئی اور سرد ہوا کے جھونکے نے اسے ایک پرانے خیال میں بھٹکا دیا. حدید، کیا تم میرے ساتھ اسکول چلو گی؟ اسکول یونیفارم میں ملبوس بچی اپنے سے 7 سال بڑے لڑکے کو دیکھتے لجاجت سے بولی تو اس لڑکے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا. دیکھنا، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گی. وہ اسے پختہ یقین دلا رہی تھی تاکہ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو جائے. حدید نے نظر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا جو اپنی عمر سے بڑی بات کر رہی تھی. تم کیسے ضمانت دے سکتی ہو؟ اس نے اچنبھے سے دریافت کیا. کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ لوگ اسے کیا کیا کہہ کر پکاریں گے؟ پھر وہ کیسے تسلیاں دے رہی تھی. میں بہت اچھی بچی ہوں. جب میں سب کو بتاؤں گی کہ تم میرے دوست ہو تو دیکھنا سب تم سے پیار کریں گے. ہاتھ ہلا ہلا کر کہتے ہوئے وہ مکمل طور پہ پر اعتماد تھی. چہرے پہ بلا کی معصومیت اور لہجے میں انتہا کی اپنائیت تھی. حدید نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات کرنے لگا. اور اگر ایسا نہ ہوا تو کان پاس کرو. حدید نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا. پھر ہم انہیں مار کر بھاگ آئیں گے. دھیمی سی پرجوش سرگوشی نے مہینوں بعد حدید کو مسکرانے پہ مجبور کیا. یہ مسکان اس کے چہرے پہ کتنی اجنبی محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ دل کی آئینہ زار تھی. وہ کافی عرصے بعد دل سے مسکرایا تھا. تم ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو. ایسے ہی ہنستے رہا کرو. مجھے نہ ہنستے مسکراتے لوگ بہت پسند ہیں. آنکھیں پٹ پٹا کر کہتے ہوئے وہ بہت نرم دل سی لگی. وہ لڑکی انتہائی بے ضرر اور نرم دل تھی. تم اتنی سمجھداری والی باتیں کیسے کرتی ہو؟ وہ پرتجسس ہوا. اتنی چھوٹی عمر میں جب زندگی میں کوئی حادثہ بھی نہ ہوا ہو، آخر انسان اتنا سمجھدار کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا کہتے ہیں جن کی مائیں نہیں ہوتی وہ جلدی میچور ہو جاتے ہیں. باپ کی بات کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے اپنے اعتماد کی وجہ بتائی. اور جن کے باپ بھی مر جائیں؟ سوال اچانک تھا. تاثرات پرانے اور زخمی. پل بھر میں سیاہ آنکھیں سرخ ہوئی. وہ کنزا سے دوستی کر لے. کنزا بہت اچھی دوست بنتی ہے. اس نے حدید کی سنجیدگی سے بھرپور بات کو اتنی خوبصورت طریقے سے میٹھا کیا کہ وہ چند لمحے کے لیے اپنا ہر غم بھول گیا. کنزا میری دوست بنے گی؟ حدید نے نرمی سے مطالبہ پیش کیا. اس نے نخرے سے رد کر دیا. کیوں؟ آفر میں نے دی تھی تو سوال بھی میں ہی کروں گی. بولو، کنزا ابراہیم سے پکی والی دوستی منظور؟ منظور. دونوں نے ہاتھ ملا کر وعدہ کیا. چاہے دکھ ہو یا سکھ، وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے دوست رہیں گے. چھت واپس جمتے ہوئے نظر کے سامنے آئی تو کنزا کے چہرے پہ رونق بکھیر گئی. اس دن سے کنزا ابراہیم نے یہ دوستی نبھائی تھی. وہ حدید عالم کی واحد دوست تھی جس نے اسے اس وقت ہنسایا تھا جب زندگی اس پہ تنگ تھی. وہ اس کی مشکلوں کی ساتھی تھی. وہ اس کے راحت بخش دنوں کی نوید تھی. وہ حدید عالم کے لیے سراپائے عزت و تکریم تھی. رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو عائشہ کو جائے نماز پہ بیٹھے دیکھ وہ مندی مندی آنکھوں کو بامشکل کھولے اٹھ بیٹھی. وال کلاک پہ نظر ڈالی تو رات 3 کے قریب کا وقت تھا. غالباً وہ تہجد پڑھ رہی تھی. اس کا دل بوجھل ہو گیا. واپس بستر پہ لیٹتے وہ آنکھیں بند کر گئی. کس پل آنکھ لگی اندازہ نہیں ہو سکا. دوبارہ اس کی آنکھ کسی آواز پہ کھلی. شاید دروازہ کھول کر بند کیے جانے کی آواز تھی. اس نے وقت دیکھا تو گھڑی 5 بجا رہی تھی. گرم بستر سے نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر دل تو کچھ اور بھی چاہ رہا تھا. اس نے ایک نظر بستر پہ کروٹ لیے سوئی عائشہ کو دیکھا، پھر خود پر سے کمبل اتارتے واش روم کا رخ کیا. گرم پانی سے وضو کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلی آئی. جائے نماز کو لاؤنج میں بچھا کر اس نے آتش دان میں آگ جلائی. اچانک کسی خیال کے تحت وہ حدید کے کمرے کی طرف آئی. اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، یعنی وہ وہاں موجود نہیں تھا. اسے دکھ ہوا. وہ اس کے روکنے کے باوجود چلا گیا تھا. کیا وہ ایک رات بھی یہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا؟ حتی الامکان اپنے جذبات سے نظریں چراتے وہ واپس جائے نماز کی طرف بڑھی. اس نے نماز پڑھنی شروع کی. دل پہ بوجھ بڑھتا گیا. اجنبیت قائم رہی مگر فرض ادا ہو گیا. بے چین دل کے ساتھ اس نے فضا میں ہاتھ بلند کیے. کئی لمحات ہتھیلیوں کو گھورنے کے بعد اس نے دعا مانگنی چاہی مگر لب ہلنے سے قاصر تھے. اسی لمحے کوئی اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. نور نے بے اختیار نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا.
وہ حدید تھا، غالباً وہ نماز پڑھ کر لوٹا تھا۔ اس نے واپس اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا۔ حدید اپنا کوٹ اتار کر مڑا تو اسے جائے نماز پہ بیٹھے دیکھ وہیں رک گیا۔ یہ منظر انتہائی غیر متوقع مگر پاکیزہ تھا۔ اس کے لب ہولے سے ہلے، شاید اس نے کچھ پڑھا۔ پھر وہ قدم قدم چلتا ایک صوفے پہ آ کر بیٹھ گیا۔ زخرف آنکھیں بند کیے اپنی دعا میں مشغول رہی اور وہ چاہ کر بھی اس سے نگاہ نہیں ہٹا سکا۔ دعا مکمل کر کے اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو وہ نگاہیں پھیر گیا۔ زخرف نے جائے نماز طے کر کے وہیں ٹیبل پہ رکھا۔ اس کے یہاں بیٹھے رہنے سے وہ جان گئی کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، سو وہ اس کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ دوہرا کیا ہوا دوپٹہ کھولا تو سنہری بالوں نے اپنی جھلک دکھائی۔ وہ اسی سنہری پن میں کہیں کھو سا گیا۔ پھر جھرجھری لے کر خود کو ٹوکا۔ تمہیں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوگا، سلسلہ کلام جوڑا، میں مینیج کر لوں گی، دھیمی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ تم میری گاڑی، میرا مطلب میں تمہارے لیے گاڑی کا بندوبست کروا دیتا ہوں۔ مجھے سیٹ کے علاوہ کہیں نہیں جانا، وہاں میں ٹیکسی پہ چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، اور بقول تمہارے مجھے بچانے میرے نانا تو آ نہیں سکتے۔ اس نے اسی کی بات لوٹاتے بات ختم کرنا چاہی۔ میں تمہیں ڈرائیونگ کرنے کو کہہ بھی نہیں رہا، میں ڈرائیور سمیت گاڑی بھجوا دوں گا۔ اس نے تردید بھی نہیں کی اور حل بھی پیش کر دیا، مگر میں اسے استعمال نہیں کروں گی حدید۔ جو کام میں خود کر سکتی ہوں وہ میں خود کروں گی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنا فیصلہ سنایا۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ حدید نے اس کے فیصلے کا احترام کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی ضدی اور اپنا بھرم رکھنے کے لیے وہ مشکل کو بھی آسان بنا کر پیش کرنے کی عادی تھی۔ اسے اس کا بھرم رکھنا تھا۔ میں جا رہا ہوں، جب کبھی موقع ملا تو یہاں آؤں گا، موم کو میں اپنے طریقے سے سمجھا دوں گا، وہ میری غیر موجودگی پہ خائف نہیں ہوں گی۔ جب تمہیں ضرورت ہو مجھے فون کر دینا، میں تم سے صرف ایک کال یا میسج کی دوری پہ رہوں گا۔ اس کی بات پہ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیوں جا رہا ہے، وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ صرف کبھی کبھار ہی آئے گا۔ کیا حدید عالم ان سے دور ہو جائے گا؟ کیا برلن اسے اس حدید جیسا نہیں رہنے دے گا جیسا وہ پاکستان میں تھا؟ سارے سوالات پہ بند باندھتے اس نے مختصر جواب دیا، شکریہ۔ تبسم کی ہلکی سی لکیر مسلسل چہرے کا حصہ بنی ہوئی تھی، شاید وہ اس کی نرمی پہ نرم تھی۔ شرمندہ نہیں کرو۔ وہ خجل سا ہوا۔ تم شرمندہ بھی ہوتے ہو؟ طنز نہیں تھا۔ اس بات پہ میں برا مان سکتا ہوں، مگر اس نے احتجاج کیا۔ پر نہیں مانو گے، چائے بنانے جا رہی ہوں، تمہارے لیے بھی لاؤں؟ دوپٹہ جو جھول کر زمین بوسی کر رہا تھا اسے کندھے پہ ڈالتے پوچھا۔ نہیں، مجھے ابھی نکلنا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کمرے کی طرف گیا جہاں اس کا سامان موجود تھا۔ زخرف کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز سنی۔ ایک لمحے کو دل کی دھڑکن ساکت ہوئی، مگر کمرے سے آتی عائشہ کی پکار پہ وہ سنبھل کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پہ ٹانگیں لمبی کر کے لیٹے، پشت کو کراؤن سے چپکائے، وہ سامنے لگی LED میں ابھرتی شہ سرخیاں پڑھ رہا تھا۔ ہر چینل اس وقت ایک ہی خبر مسلسل دہرا رہا تھا۔ ایک غریب، کمزور اور بے کس انسان کو بچا کر اس کے سارے علاج کا خرچہ برہان کمال نے اٹھایا، ساتھ ہی یہ یقین دہانی کروائی کہ اس شخص کے بچوں کو وہ اعلیٰ اسکول میں تعلیم دلوائیں گے۔ بورنگ ہو رہا ہے اب، اس نے کیبل بند کرتے بڑبڑاہٹ کی۔ صبح سے 4 لائنیں سن اور پڑھ کر اسے اب الجھن ہونے لگی تھی۔ فون اٹھا کر کال لاگ کھولی، پھر ایک کال ملائی۔ چند بار گھنٹی بجنے کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی پکار کبھی رد نہیں کر سکتی۔ کیا ٹھیک سے پہنچ گئی؟ ہاں۔ پھپھو کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں۔ تم مصروف ہو؟ ہاں۔ شوٹنگ پہ جا رہی ہو؟ ہاں۔ کیا ہے یار، کب سے میں ہی سوال کر رہا ہوں اور تم بس ہاں ہاں کرتی چلی جا رہی ہو۔ وہ جھنجلا اٹھا۔ برہان، مجھے فوراً سیٹ پہ پہنچنا ہے، میں اس وقت سڑک پہ کھڑی ٹیکسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے دھیمی آواز میں حالات بتائے۔ اس نے تمہیں گاڑی نہیں دی؟ لہجہ کچھ چبھتا ہوا تھا۔ میں اس کی ذمہ داری نہیں ہوں برہان، اس نے زور دیا۔ ہاں لیکن میری ہو، میرا ایک دوست ہے برلن میں اس کے ہاتھ تمہیں گاڑی بھجوا رہا ہوں، اپنے اپارٹمنٹ کا پتہ بھی بھیج دو۔ برہان، تم انکار نہیں کرو گی سونا، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ اور میں ایسا کیوں نہیں کروں گی؟ کیونکہ یہ میرا مان ہے تم پہ، اپنائیت کا احساس۔ ایموشنل بلیک میل مت کرو برہان۔ تنبیہی انداز۔ تم کہاں کسی کی بلیک میلنگ میں آنے والی ہو؟ اس نے ہنس کر اس کی بات ٹال دی۔ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے برہان، یہ پاکستان بھی نہیں ہے، میں کسی قسم کی پریشانی اٹھانے کی متحمل نہیں ہوں، مجھے صرف اپنا کام کر کے واپس لوٹنا ہے۔ اب میں فون رکھ رہی ہوں، مجھے یاد آ گیا، مجھے کچھ خریدنا تھا، خدا حافظ۔ نور نے آنند فانند فون بند کیا اور تیزی سے چلتے ہوئے اس دکان میں گھس گئی جہاں کچھ دیکھ کر وہ تھم سی گئی تھی۔ یہ مگ پیک کر دے، اس نے دکاندار کا دھیان ایک مگ کی جانب مبذول کروایا۔ وہ ایک چاکلیٹ رنگ کا مگ تھا جس پہ سیاہ رنگ میں ایک انگریزی جملہ تحریر تھا،
नो डिप्रेसो, ओनली एस्प्रेसो। उसे बैग में डालकर वो टैक्सी की तरफ बढ़ी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसने ये क्यों लिया। वो उसे हदीद को देने का भी कोई इरादा नहीं रखती थी। उसने तो कभी किसी मर्द को तोहफा नहीं दिया था। गहमा गहमी भरे माहौल में उसने कदम रखा तो सब ने उसे सलाम किया। किसी ने उसकी तबीयत पूछी तो किसी ने आयशा की। वो मुस्कुराते हुए सबको जवाब देते। तौसीफ के पास पहुंची। कॉल की पक्की साबित हुई हो, वो मुतासिर कुन बोला। साथ ही उसके हसीन चेहरे पे निगाहें गाड़े ताकि परख सके। जब मैंने कहा था तो इसका मतलब था कि ऐसे ही होगा। एतमाद बरकरार था। तौसीफ ने अंदाज़ा लगाया कि उसमें कुछ तब्दील हो चुका था। शायद लहजा, शायद अंदाज। खुशी हुई। वासिफ तुम्हें तैयार कर देता है। काफ़ी दिनों बाद लौटी हो तो रिहर्सल में भी वक्त लगेगी। अपनी लाइनें दोहरा लो ताकि आसानी रहे। उसके कंधे पे थपकी देकर तशफ़ी अमेज़ लहजे से कहा, मुझे सब याद है, आपको फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। नूर ने अपने कंधे से उसका हाथ हटाया। ये उसकी बरहमी का अंदाज़ था जो तौसीफ पहचान गया। तुम्हारी माँ कैसी है? अपनी गलती का एहसास होते उसने नाराज़गी की दीवार पाटने की कोशिश की। मेरा ख्याल है यहाँ सिर्फ मेरे काम से मतलब है, तो माँ का पूछना इस सर्द दीवार को नहीं तोड़ेगा। उसने हर कदम को रद्द कर दिया। हाँ ठीक है, ये उसका प्रोफेशनल ताल्लुक था, मगर जज्बात तो प्रोफेशनल नहीं ना होते, एहसासात तो मसनूई नहीं होते। तुम गलत समझ बैठी हो। वो उसका रवैया देखकर मुतफक्किर हुआ। बस मुझे हकीकत का अंदाज़ा हो गया है, वो सपाट लहजे में बोली। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। वो हकीकतन उसे नहीं समझा सकता था कि प्रोफेशनल लोगों में बाज़ औक़ात जज्बात को परे करके चलना पड़ता है ताकि अरसे की मेहनत बर्बाद ना हो जाए। वो बस अपना पैसा और उसका करियर बचा रहा था। 1 घंटे बाद कैमरों की रोशनी में वो सीन फिल्मा रही थी, किसी भी किस्म की चौक के बगैर। वो मुतासिर कुन अंदाज में अदाकारी के जौहर दिखा रही थी। तौसीफ को उसे धमकी देने पे अफसोस हुआ। ये लड़की ख़जाना थी, उसे खोने की बजाय उसे मनाने में ही आफियत थी। बर्लिन की आबो हवा में आज खुशबू दर आई थी। बर्फबारी की सफ़ेद तह आज दबीज ना थी, हवा की खनकी अरूज पे ना थी। सूरज की किरणों ने अपनी झलक दिखाई थी। बादलों ने शम्स को ढाम कर आंख मचोली खेलनी शुरू कर दी। किंजा ने एक नज़र उजले निखरे बर्लिन को देखा। यह हदीद के आने का असर था या उसकी आंखों की धूल छट गई थी। जो पिछले 2 हफ्तों से खूबसूरती देखने से कासिर थी, वो इब्राहिम की मदयत में एयरपोर्ट पहुंची। अभी वो अंदर दाखिल ही होने वाले थे जब पार्किंग में ही उन्हें हदीद गाड़ी में सामान लोड करवाता नजर आ गया। उसने भूरी हाई नेक के साथ खाकी लॉन्ग कोट और स्याह जीन्स पहन रखी थी। किंजा की आंखें उसे रूबरू देखने के लिए तरस गई थी। उसे लगातार निहारते उसके मासूम चेहरे पे तबस्सुम बिखर गया। दैट्स नॉट फेयर हदीद, तुमने फिर हमें गलत वक्त बताया। उसको देखने पे पुरमसरत किंजा ने उसके अमल पे नाराज़ी दिखाई। आप मेरे इंतज़ार में यहाँ खड़े होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, वो इब्राहिम के गले लगता बोला। इब्राहिम ने उसका माथा चूमा। कैसा महसूस कर रहे हो? उन्होंने उसके गिर्द हल्का सा घेरा बनाकर पूछा। उसके अंदाज़ व अतवार में कुछ तब्दील हो गया था और इब्राहिम वजदानी ये परख चुके थे। मुतमईन हो। और आप किंजा मैम? वो नहायत ताबेदारी से बोला। मार खाओगे मुझसे अगर मैम कहा तो। नाक सुकेड़ कर उसे बाज रहने को कहा। हैंड्स अप किंजा मैम। हदीद ने हल्के से हाथ उठाकर शिकस्त कबूल की। किंजा ने उसके कंधे पे हल्की सी चपत लगाई तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। डैड, ये लड़कियों को क्या मसला है? इन्हें इज्जत दो तो इन्हें इस पे भी गुस्सा आता है। उसने किंजा की हरकत पे इब्राहिम से सवाल पूछा। लहजा शरारती था। शायद ये ज़ुखरुफ और जहद की सोबत का कमाल था। उसके हिस्से मिजाज कुछ बेहतर होने लगी थी। अब ये तो लड़कियां ही बता सकती हैं। उन्होंने कंधे उचका दिए। दोनों ने टीम बना ली। किंजा ने नाराज़ी से बाजू सीने पे बांध लिए। मासूमियत भरा चेहरा उस नाराज़ी में मज़ीद मासूम दिखने लगा। लेकिन तुम तो लीडर हो ना मेरी बेटी। उन्होंने उसको अपने बाजुओं के हल्के में लेकर पुचकारा। मुझे नहीं बनना लीडर। खफ की हनूस कायम रही। अच्छा नहीं बनना, मूड नहीं ख़राब करो। उन्होंने लाड से मज़ीद पुचकारा। मेरा मूड ख़राब हो सकता है, उसने हदीद की जानिब इशारा करके कहा। एक पल को हदीद के गले में गिल्टी उभरी, फिर मासूम हो गई। शायद उसे किंजा से दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए, मगर वो दोस्ती, वो उम्र भर साथ निभाने का वादा। अब ऐसी बातें करोगी तो मैं जेलिस हो जाऊंगा। इब्राहिम ने दरमियान में अपनी जगह बनाई। आप हदीद से नहीं जल सकते बाबा, उसने बाप की जानिब से एतराफ़ किया। हैंड्स अप। उन्होंने भी बेटी के आगे हाथ खड़े कर दिए। घर चले, हदीद ने उसका ध्यान भटकाया। आज तुम्हें घर पे ही रहना है। मैंने तुम्हारी पसंद की पाकिस्तानी डिशेस बनाई हैं। जब तक वो सब ख़त्म ना कर लो मैं जाने नहीं दूंगी। वो मुसलसल बोलती चली गई। वो मुख्तसर जवाब देता रहा। बर्लिन की फ़िज़ाओं ने आने वाले वक्त की उदासी भांप कर रास्ता बदल लिया। शूटिंग से लौटने के बाद फ्रेश होकर वो किचन में चली आई।
پیکڈ فوڈ کے کنٹینرز کھول کر انہیں پلیٹوں میں نکالا۔ عائشہ کو کھانا دیتے ہوئے اس کا دماغ شدید الجھن کا شکار تھا۔ وہ اس کی غائب دماغی پرکھ چکی تھی، مگر اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ بھنی ہوئی مچھلی کے پارچے کو کھاتے ہوئے وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتی رہی۔ لقمان عالم ایک سیلف میڈ انسان تھا۔ اس نے اسکالرشپ حاصل کر کے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کی اور ایک اچھے ڈاکٹر کی حیثیت اختیار کی۔ شوٹنگ کے بعد اس نے فون پکڑا تو لقمان عالم کی ساری معلومات ایک PDF کی صورت اس کے پاس موجود تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر عائشہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کھانے کے برتن دھونے کے بعد اس نے چائے بنانے کے لیے الیکٹرک سٹو آن کیا۔ جاب کے چند ماہ بعد اس کی ودیعہ مختار نامی لڑکی سے شادی ہو گئی۔ دودھ میں پتی شامل کی تو سفیدی بھورے پن میں ڈھلنے لگی۔ رنگت کی یہ تبدیلی طبیعت کو خوشگوار محسوس ہوتی اگر وہ غور سے اس بدلتی رنگت کو دیکھ پاتی۔ کون کہتا ہے کہ رنگ بدلنا ہمیشہ منفی ہی ہوتا ہے؟ کچھ رنگوں کی تبدیلی دودھ سے چائے کے سفر کا پیش خیمہ ہوتی ہے، جو دل کو بھا جائے، جو سکون اتار جائے، جو تھکاوٹ لے جائے، جو تازگی بخش جائے۔ بیٹے کی پیدائش کے دوران ودیعہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ سارے کچن میں چائے کی مہک پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس نے گہرا سانس بھرا، مگر خوشبو نے اس کے حواسوں پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہ ڈالا۔ لقمان عالم نے بیٹے کی پرورش کے باعث ڈاکٹر کی جاب سے استعفیٰ دے دیا، لیکن ان کی قابلیت کی وجہ سے انہیں میڈیکل کالج میں لیکچرار کے طور پہ بھرتی کر لیا گیا۔ اس نے 2 مگ ٹرے میں رکھے اور ان میں چائے انڈیلی۔ بھورے مایا کی باریک دھاری جھاگ بناتے مگ میں جگہ بنانے لگی۔ وہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اس نے ایک پروجیکٹ پہ کام بھی شروع کیا۔ ٹرے تھام کر وہ عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہیں بیڈ پہ ٹیک لگا کر بیٹھے کوئی کتاب پڑھتے پایا۔ وہ دروازہ بند کرتے ان کے قریب چلی آئی۔ وہ پروجیکٹ کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا، مگر وہ بہت اہم تھا، کچھ ایسا جو زندگیاں تبدیل کر دیتا۔ عائشہ کو مسکرا کر کپ تھماتے ہوئے وہ سامنے والے صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ پیر جرابوں کے بغیر برف ہو رہے تھے۔ حدید دیکھ لیتا تو اسے کمبل اڑا دیتا۔ پھر وہ اسی پروجیکٹ کے سلسلے میں جرمنی گیا، البتہ اس کا بیٹا اس کے ہمراہ نہیں تھا۔ چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اترا تو جسم میں گرماہٹ در آئی۔ سرد موسم میں چائے کی نعمت عظیم تھی۔ پھر ایک دن وہ اچانک پاکستان آیا اور نور بیٹا، عائشہ نے اسے پکارا تو اس کی سوچوں میں انتشار برپا ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سیاہ آنکھیں اداس تھی۔ عائشہ ان کی اداسی سمجھنے سے قاصر تھی۔ بیٹا کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کر لو، انہوں نے ممتا سے لبریز لہجے میں کہا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس کام زیادہ تھا تو تھکاوٹ ہو گئی، اس نے آنکھیں مسلتے جواب دیا۔ وہ الگ بات تھی کہ ذہنی تھکاوٹ اصل وجہ بنی تھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جو اذیت ذہنی تھکاوٹ دیتی ہے وہ جسمانی تھکاوٹ بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ روح کے زخموں پہ دوا بھی اثر نہیں کرتی۔ ہاں لیکن دعا کارگر ثابت ہو جاتی ہے۔ کس ہسپتال میں جاب کرتی ہو؟ وہ کیوں بھول گئی کہ اس کی ماں کو کہانیاں بننے کا مسئلہ درپیش تھا۔ جانے کیوں، لیکن وہ انہیں یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ بطور ایکٹریس کام کر رہی ہے۔ اندر کہیں ضمیر نے جھنجھوڑا تھا۔ یہیں برلن میں ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ جھوٹ نہیں بولا تو سچ بھی نہیں کہا۔ اسپیشلائزیشن کرنے کا ارادہ ہے، وہ نارمل انداز میں بولی، لیکن اندر کہیں وہ اپنی بیٹی کو جانچنا چاہ رہی تھی۔ فی الحال نہیں، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ بائی دا وے چائے بہت مزیدار بنائی ہے۔ انداز تعریفی تھا۔ انہیں اپنی نور کے ہاتھ کی چائے ہمیشہ سے پسند رہی تھی، آج عرصے بعد پینی نصیب ہوئی تھی۔ میری ماما نے سکھائی تھی، ان کی آنکھوں کے تاثرات دیکھتے اس نے نم لہجے میں مسکرا کر کہا، تو ایک پل کو عائشہ کی انگلیاں کپ کپائی۔ اپنی بیٹی کو ایسی حسرت میں مبتلا دیکھنا صبر آزما تھا۔ آپ کی ماما اب کہاں ہیں؟ جس دل سے انہوں نے پوچھا تھا یہ وہیں جانتی تھی، وہ کھو گئی ہیں۔ آپ دعا کریں نا وہ مجھے واپس مل جائیں۔ عائشہ کے چہرے کو حسرت و محبت سے دیکھتے وہ پرنم ہوئی۔ ادھر آؤ بچے۔ عائشہ نے باہیں پھیلائی تو وہ بے ساختہ اٹھتے ان کے پاس چلی آئی۔ ان کے قریب بیٹھ کر ان کے گرد بازو پھیلا لیے، آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ وہ اس کی ماں تھی، اس کا سب سے قیمتی اثاثہ۔ عائشہ نے اس کو محسوس کرتے سکون کی سانس خارج کی۔ وہ ان کی بیٹی تھی، ان کی محبتوں کی وارث۔ وہ آفس آیا تو ماحول کچھ مختلف سا پایا۔ وہ اس کی وجہ جانتا تھا، مگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ فی الحال وہ عفان اور اس کی حرکتوں سے بیزار ہوتا۔ اپنے آفس میں داخل ہوا تو مراد کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ لگتا ہے مجھ سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے، سربراہ کرسی کی پشت پہ کوٹ پھیلاتے شرارت سے کہا۔ جرم تو واقعی ہو چکا ہے، اس کی حرکات و سکنات کو نگاہ میں نہ لاتے نظریں مسلسل اس کے چہرے پہ گاڑ رہی۔
جواب دیا، انٹرسٹنگ، کیا سزا ملے گی؟ اس پہ کوئی اثر نہ ہوا، جزا اور سزا کو چھوڑ دو۔ تم یہ بتاؤ لقمان بھائی کی قبر پہ گئے؟ اس کے بیٹھتے ہی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پرکھے سوال داغا۔ تو ڈیڈ نے آپ کو بتا دیا؟ اس نے گہرا سانس خارج کرتے کہا۔ تم مجھے سیدھا جواب دو گے حدید؟ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ ہاں گیا تھا، صرف وہیں گئے تھے۔ آپ کا خیال ہے میں اتنے دن قبرستان میں بیٹھا رہا؟ وہ ان کے سوالات سے عاجز آ کر بولا۔ کہاں رہے ہو؟ اگلا سوال پیش خدمت تھا۔ آپ میری تفتیش کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اکتا کر بولا۔ کیونکہ تم کچھ چھپا رہے ہو۔ جواب فوراً آیا۔ ریلی؟ مثلاً؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسائے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ نڈر اور بے خوف تھا۔ تمہاری واپسی کب ہوگی؟ تمہاری واپسی کب ہوئی؟ کیوں کیا ڈیڈ نے اس بارے میں آپ کو مطلع نہیں کیا؟ اب کہ حدید کچھ تنزیہ بولا۔ تم جھوٹ بولنے لگ گئے ہو حدید، انہوں نے نفی میں سر ہلاتے گویا افسوس سے کہا۔ صرف جھوٹ؟ مجھے جاننے والے کہتے ہیں میں لوگوں کو بے وقوف بھی بنا لیتا ہوں۔ اس نے افسوس میں مزید اضافہ کرنا چاہا۔ مگر ہمیں کبھی دھوکے میں نہ رکھنا۔ انہوں نے اپنے مان کے سلامت رہ جانے کی دل سے دعا کی۔ آپ مجھے ایسپریسو پلایا کریں یار، ساری ڈیلز منظور۔ وہ اچانک ہی غیر سنجیدہ ہوا۔ جیسے میرے پلائے بغیر تم پیتے نہیں۔ وہ برا منا گئے۔ اب قصور بھی تو آپ کا ہی ہے۔ بس ہر بار جتانا ضروری ہوتا ہے کیا؟ اس نے کندھے اچکائے اور کریڈل پہ پڑا فون اٹھا کر ایسپریسو لانے کا اندیا دیا۔ مراد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ انہیں ان سے آنکھوں میں دھوکہ دکھ رہا تھا۔ کنزا یونیورسٹی کے پارک میں بیٹھی ایک کتاب پہ لکیریں کھینچ رہی تھی جب صوفیہ نے اس کے پاس آ کر مداخلت کی۔ کنزا، یو نو واٹ، مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ وہ پاکستانی بیوٹی کوئن کی شوٹنگ کہاں ہے۔ وہ حد درجہ پرجوش تھی اور اسے مفت میں پرجوش کرنے کی خواہش مند بھی۔ کون سی پاکستانی بیوٹی کوئن؟ اس نے صوفیہ کا لقب دہرا کر پوچھا۔ مجھے اس کے نام کا پہلا لفظ معلوم بھول جاتا ہے۔ وہی نور، وہ جس نے دریا میں کود کر اپنی کولیگ کی جان بچائی تھی؟ یاد آیا۔ وہ پر امید نظروں سے اسے دیکھتے مستفسر ہوئی۔ اس نے سرسری سا جواب دیا۔ صرف تمہیں معلوم ہے میں اتنے دنوں سے وہاں چکر لگا رہی تھی مگر کبھی بھی وہ دکھائی نہیں دی، لیکن کل مجھے علم ہوا وہ دوبارہ سیٹ پہ آئی ہے۔ میں اس سے ملنے جاؤں گی اور تم میرے ساتھ چلو گی؟ اوہ پلیز صوفیہ، اس بار نہیں، اس نے عاجز آ کر کہا۔ یہ مروت نبھانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پسند کے خلاف جانا پڑ جاتا ہے۔ تمہیں تو لازمی چلنا چاہیے، تمہارے ملک کی ہے۔ اس نے بہانہ تراشا تاکہ وہ قائل ہو جائے۔ تو کیا میں ہر پاکستانی کو دیکھنے کے لیے بھاگتی پھروں؟ کنزا نے برا منا لیا۔ لو بھلا کیا اب وہ اپنے ملک کے باشندوں کو دیکھ کر انہیں سٹاک کرنا شروع کر دے تو وہی پاکستانی کہلائے؟ اپنے پاکستانی کزن کو دیکھنے کے لیے تو بھاگتی ہی ہو۔ ڈونٹ کمپیئر حدید ود اینی ون۔ کنزا نے غصے بھری ناراضی سے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ سوری، میں تمہارے کزن کو کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن پلیز بس آخری بار، اس کے بعد اگر تم چاہو گی تو ہی ہم جائیں گے، ٹھیک ہے؟ خجل سی ہو کر وہ معافی مانگ کر اس نے آخر میں منت طلب نگاہوں سے کنزا کو دیکھا جو پگھل گئی۔ آخری بار، اس نے باور کروایا۔ سچ میں کنزا ابراہیم کو منانا بہت آسان تھا۔ وہ ایک سین شوٹ کروا کر میک اپ سیٹ کر رہی تھی جب اس کے عین پیچھے آئینے میں رودابا کا عکس جھلملایا۔ ہائے، اس نے خوش الحانی سے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو زخرف نے سر پیچھے گھمایا۔ ہیلو، ہلکی سی پروفیشنل مسکراہٹ۔ تمہاری ماما اب کیسی ہیں؟ توصیف نے جب بتایا تو بہت دکھ ہوا۔ اس نے فکر مندی سے حال احوال پوچھا۔ چہرے پہ پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ جب سے زخرف نے اسے ڈوبنے سے بچایا تھا اس وقت سے وہ اس کے لیے دل سے دعا گو تھی۔ اب بہتر ہے، نور نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم تو اب یہاں ہو، تمہاری ماما، میرا مطلب ان کا خیال کون رکھے گا؟ فکر نہیں کرو، میں جانتی ہوں کہ مجھے اپنی ماں کا خیال کیسے رکھنا ہے، وہ میرے ساتھ ہی آئی ہیں۔ اس نے رودابا کے کندھے پہ ہلکی سی تھپکی دی۔ شاید دونوں کے درمیان اب تعلق تلخی سے دور جانے والا تھا، اسی لیے کہتے ہیں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، کیا معلوم کب آپ کی کون سی نیکی کسی کے دل میں آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند کر جائے۔ کیا سچ میں؟ وہ پرجوش سی بولی۔ اس نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ اس کے اتنا پرجوش ہونے کی کیا تک تھی؟ تم مجھے ان سے ملواؤ گی؟ وہ پر امید سی بولی۔ زخرف نور نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ دراصل میری ماما کی وفات کو 2 سال بیت چکے ہیں، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ تم نے میری جان بچائی تھی، اب تم مجھے عزیز ہو گئی ہو۔ ماضی کی بات اور تھی، اور میں ایک بار تمہاری ماما کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی۔ وہ وضاحتی انداز میں ایک بار شروع ہوئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ بس رودابا، اب اتنا ایموشنل ہونے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ زخرف نے قدرے جھم کر اسے خاموش کروایا۔ او ہاں،
میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ وہ فوراً ہی پٹری کا رخ تبدیل کر کے نور زیر لب مسکرا دی۔ وہ ایک بے ضرر سی لڑکی تھی جو صرف اپنا بھرم رکھنے کے لیے بولڈ ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ سوشل میڈیا اور اس کے دھوکے، اور تمہیں ایسے دیکھ کر سب سوچیں گے میں نے تم سے کوئی تلخ بات کہہ دی ہے۔ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ورکرز کی نظریں خود پہ محسوس کرتے کہا، اوپس مائی مسٹیک، میرا سین ہے، میں تو چلی۔ وہ ہاتھ ہلا کر اسے گڈ بائی بولتے وہاں سے کھسک گئی۔ زخرف نور نے خود کو مسکراتے پایا۔ اس نے آخری نظر آئینے میں ابھرتے اپنے عکس پہ ڈالی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا آج کا بس ایک اور ڈائلاگ شوٹ ہونا تھا۔ اس وقت تک وہ نانا سے بات کر سکتی تھی۔ سین فلمانے کے بعد سیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس کی نظر باہر موجود ایک لڑکی پہ ٹھہر سی گئی۔ میرے لیے جو کنزا ہے وہ کوئی اور نہیں۔ سفید کارڈیگن کے ساتھ بھوری جینس میں ملبوس اپنے فون پہ جھکی وہ لڑکی بلا شبہ کنزا ہی تھی۔ وہ اسے حدید کے حوالے سے جانتی تھی۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی جس کے ذکر پہ اس نے حدید کی آنکھوں میں اتنی عزت دیکھی تھی۔ کنزا اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی جبکہ زخرف اسی کو دیکھ رہی تھی۔ صوفیہ نے اسے خود کی جانب دیکھتا پا کر ہاتھ ہلایا تو اس نے بھی مسکراہٹ اوڑھ لی۔ نور نے دیکھا کہ وہ لڑکی کنزا کو زبردستی کھینچتے ہوئے اس تک لا رہی تھی، گویا اسے زبردستی لایا گیا ہو، اس لیے وہ مسلسل اپنے فون پہ مصروف تھی۔ اس کے قریب بڑھتے ہوئے اس کے فون پہ کوئی کال آئی جسے اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے پہ رونق آئی۔ نور نے اس کے چہرے پہ کھلتے ہوئے گلاب کی مانی شفاف ہنسی بکھرتی دیکھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت معصوم تھی۔ زخرف نور نے زندگی میں کبھی اتنی معصوم مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ فون پہ کال سنتے ہوئے وہ اس کے قریب پہنچ گئی، یہاں تک کہ اس کے لبوں سے نکلنے والے نام کو زخرف نے بخوبی سنا۔ وہ کال پہ حدید سے بات کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی زخرف کی طرف نہیں دیکھا جبکہ صوفیہ لگاتار اس سے کچھ کہہ رہی تھی جسے وہ غائب دماغی سے سن کر جواب دے رہی تھی۔ دفعتاً کنزا نے اس کی جانب دیکھا تو زخرف نے اس کا ٹھٹکنا نوٹ کیا۔ کال بند ہونے پہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ امبری رنگ کے لباس پہ سفید جیکٹ پہنے اور گردن کے گرد مفلر لپیٹے وہ خوبصورت لڑکی مسکرا کر صوفیہ سے بات کر رہی تھی، لیکن خود پہ جمی کنزا کی نگاہیں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کنزا کی نظر صرف اس کے مفلر پہ ٹکی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ اس نے صوفیہ کی بات پوری ہوتے ہی اجازت چاہی۔ اس لڑکی کی کمال کی تربیت ہوئی تھی۔ زخرف نے سر کے خم سے مثبت اشارہ دیا، جانے اس نے حدید کے انداز اپنانا کب سے شروع کیے تھے۔ یہ مفلر یہ آپ نے کہاں سے خریدا؟ اس نے زخرف کی گردن کے گرد لپٹے مفلر کی جانب اشارہ کر کے سوالیہ پوچھا۔ زخرف نے ایک نظر مفلر کو دیکھا۔ پرانے منظر نئے سرے سے آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا، کسی نے گفٹ کیا تھا۔ وہ ساری باتیں فراموش کر کے اپنی پسند کی بات کر گئی۔ دراصل بالکل ایسا ہی مفلر میں نے اسپیشل اپنے کزن کے لیے بنوایا تھا۔ اس کے ایک کنارے پہ اس کے نام کا پہلا حرف بھی لکھوایا تھا۔ اس نے اپنے تئیں صفائی پیش کی۔ نائس، مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ دل میں کچھ چبھا تو یہ مفلر بھی کنزا نے حدید کو دیا تھا۔ دل اچاٹ سا ہو گیا۔ کیا یار، ایک تو تم ہر وقت اس روبوٹ کی ہی بات کرتی رہتی ہو۔ صوفیہ کو غالباً ان کی باتوں میں حدید کا ذکر پسند نہیں آیا تھا۔ بیہیو صوفیہ، حدید کے بارے میں ایک لفظ نہیں۔ اس معصوم لڑکی کے چہرے پہ برہمی نظر آنے لگی۔ وہ حدید کو لے کر شاید ضرورت سے زیادہ حساس تھی، کم از کم زخرف کو یہی محسوس ہوا۔ اوکے سوری، پلیز ناراض نہیں ہونا۔ صوفیہ کو اپنے الفاظ کا وزن بعد میں معلوم ہوا، لیکن اب موقع اور دستور دونوں گم تھے۔ میں واپس جا رہی ہوں، تم آ جانا جب تمہارا دل کرے۔ وہ ایک بھی نگاہ غلط ان دونوں پہ ڈالے بغیر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ شاید یہ موضوع اور شخص بہت حساس تھے۔ صوفیہ نور سے ایکسکیوز کرتے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ اپنی دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی مگر جانے انجانے میں کر چکی تھی۔ اب اسے منانا بھی اس کی دوستی پہ فرض تھا۔ زخرف نور نے کنزا ابراہیم کے تحفے کے کنارے کو دیکھا جو اندر کی جانب فولڈ تھا، اسی لیے کنزا وہ دیکھ نہ پائی۔ وہاں سفید رنگ سے ایچ لکھا تھا، یوں کہ جلدی کسی کی نگاہ میں نہ آتا۔ اس نے کنارہ واپس الٹ دیا۔ آنکھوں میں چند پل قبل والی کنزا کی آنکھوں کا عکس دکھا۔ اس نے ان نظروں میں صرف محبت دیکھی تھی۔ اس کا دل انجانے خدشے سے آشنا ہوا۔ ایک گہرا سانس بھرتے وہ ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی۔ تو یہ ہے اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور ظاہری سی بات ہے اب کنزا اس کے معاملے میں پوزیسو ہے اور حدید کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اور کنزا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک ایسی سچویشن، مجھے نا اس کی وہ ویسی سچویشن لگ رہی ہے جیسے کورین ڈراموں میں نہیں ہوتی، دونوں ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ دونوں ہی ہیرو اچھے ہوتے ہیں، مطلب کورین ڈراموں کی زیادہ تر جو ہوتی ہے نا سچویشن وہ یہی ہوتی ہے۔ او مائی گاڈ، 5-6 مہینے پہلے مجھے کورین کے کچھ بھی نہیں پتا تھا، ایون تو مجھے BTS کا بھی نہیں پتا تھا، لیکن اب میں اتنا کچھ جان چکی ہوں، میں نے اتنا کوئی فالو کر لیا، اتنے ڈرامے دیکھ لیے نا، میں لٹرلی پاگل ہو گئی ہوں۔
تو اب ان کی زیادہ تر جو سٹوریز میں نے دیکھی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ دو ہیرو ہوتے ہیں، مطلب دو ہیرو نہیں کہہ سکتے، دو ہی پازیٹیو کہہ لو، ان میں سے ایک ہیرو ہوتا ہے اور ایک سائڈ رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن لڑکی تو ظاہر سی بات ہے ہیرو کو ہی پسند کرے گی. تو اسی طرح سے اب اس کی بھی سچویشن میں یہ ہے، لڑکی کنزا اچھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ہیروئن نہیں ہے. تو اس وجہ سے حدید کا اب وہ کیا کرے اس کے ساتھ. اور کنزا آف کورس وہ بھی اچھی ہے، اور نور تو پھر ہے ہی ہیروئن، اس کو تو ہم لوگ مارجن دیتے ہیں چاہے وہ جیسی بھی ہے، ضدی بگڑی ہوئی، تو ہیروئن کو تو ایسے مارجن دینا ہی پڑتا ہے. بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. اور سارے ایک دوسرے سے جل رہے ہیں، سب کو عفان ادھر سے حدید سے جل رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے نور کنزا سے وہ تھوڑا بہت اس کو جلن ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے آگے اور زیادہ ہوگی، ابھی تو اس کا وہ سٹارٹ ہے، ابھی تو ان کا سٹارٹ اپ بھی نہیں ہوا رشتے کا اتنا زیادہ. بے شک وہ اس کی بیوی ہے بٹ فیلنگس تو نہیں ہے نا ابھی. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.